السلام علیکم دوستو، راہ ولایت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کوئی ہے جو ہمیں روز پکارتا ہے اور تیاری کر کے آنے کا کہتا ہے، کیونکہ ہم نے اسی کے اندر جانا ہے۔ دوستو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری قبر کی پکار ہے۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے، کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتے ہوئے کہ تو میری پشت پر چلنے والوں میں بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہوئی اور تو میری طرف آ گیا ہے، اب تو میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بابلند آواز یہ کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم دے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تندور۔ حضرت حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک بہت تاریک اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا؟ تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر کوئی مردہ نیک ہوتا تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے، اے قبر دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے تھے، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں، اور مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں بیٹھتا ہے تو ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، میری بدبو، کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں رکھا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کی تیاری نہیں کی۔ بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی، میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندوں کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اسے جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور سخت کٹھن امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ پیارے دوستو،
آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔